جو ٹیرف لگایا گیا تھا پچھلے ہفتے امریکہ کی جانب سے، ویسے تو امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اس وقت 2-3 مہینے میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے جنوری کے بعد سے اب تک، اس نے ایسے ایسے فیصلے کر دی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لگ نہیں رہا کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں امریکہ سپر پاور رہے گا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے چائنا کو ڈیریل کیا جائے۔ چائنا کی جو بڑھتی اکانومی ہے، جو کہ چائنا ابھرتی ہوئی اکانومی ہے اور اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہہ رہا ہے، کسی طریقے سے اس سپر پاور کو ڈیمیج کیا جائے۔ اور اس کے بعد ایسے ایسے فیصلے کیے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جس سے امریکہ کے اندر بہت سے فسادات ہو رہے ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف۔ وہ ایگزیکٹو آرڈر ایک پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا پہ جو ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ اور ابھی جو پچھلے ہفتے انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، جس کے بعد انہوں نے تقریباً دنیا بھر کے تمام ممالک پر جو اپنے ٹیرف ہے وہ بڑھا دیے، اور پاکستان بھی اس کی زد میں آیا ہے۔ اس کے بعد سے جو ایون امریکن سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ کی، سعودی عرب کی، ایک ہی دن میں 500 ارب ریال کا ان کا مارکیٹ جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی، کیونکہ مڈل ایسٹ ہی ہم بھی وہی آتے ہیں، یورپین مارکیٹ میں اس کے بہت زیادہ مندی کا رجحان رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، جو بٹ کوائن ہے، اس کی قیمت میں 10% تک کمی واقع ہوئی ہے، 6000 کی سطح پر کمی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے اندر، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ تقریباً بہت ہی بری اور بدترین جسے کہنا چاہیے یہ کمی ہے، جو ہماری ابھرتی ہوئی پرواز تھی، جس کو ہم کہتے تھے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈز قائم کر دی ہیں، تو ابھی 6000 پوائنٹس کی ایک ہی روز میں کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ جس کا امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً اس فیصلے کے بعد پوری دنیا میں بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے اندر بہت سے احتجاج کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بٹ اس کا امپیکٹ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جو ٹیرف لگائے گئے ہیں 3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر، کیونکہ 9 اپریل سے تو یہ سب کچھ سٹارٹ ہو جانا ہے، جو نئے ٹیرف ہے ان کا آغاز ہو جانا ہے، تو کچھ بھی فیصلے نہیں کیے جا سکتے ہیں، پوری دنیا کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہی سے ڈسکشن کو اوپن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی ہیں خبریں، نواز شریف کی لندن روانگی، اس پر بھی ڈسکس کریں گے ہم، لیکن آگے چل کے۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہم اسی ٹیرف والے ایشو سے ہی کریں گے۔ اس رانا صاحب، ذوالفقار راج صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ راج صاحب، جو ٹرمپ نے ٹیرف لگائے ہیں اس کے اثرات تو برے طریقے سے تمام سٹاک مارکیٹ میں آ رہے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، مڈل ایسٹ، یورپین، ساری سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے چند ہفتے یا چند مہینے اگر یہ آرڈر برقرار رہتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا دنیا بھر میں؟ فضا، ٹرمپ جب اقتدار میں آیا تھا تو اس وقت وہ یہ سلوگن لے کے آیا تھا کہ اب روایتی جنگیں نہیں ہوں گی، امن ہوگا، اور وہ ایک بزنس مین کمیونٹی کے نمائندے کے طور پہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کے امریکہ کا صدر بنا تھا۔ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا کیا، ان کو ایک راستہ دیا اور ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد اس طرح کے اقدامات ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور اب بزنس کمیونٹی کے اس نمائندے نے جو ٹیرف لگایا ہے، پوری دنیا سے جو اس کا فیڈ بیک آیا، پوری دنیا کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ سعودی عرب کا 500 ریال کا ایک دن کا جھٹکا لگا، چائنا کا کرنسی 500 ارب ریال کا ایک دن کا جھٹکا لگا، پاکستانی جو سٹاک ایکسچینج ہے 6000 پوائنٹ نیچے گر گئی، امریکن کریش کر گئی، اس طرح چائنا کا کرنسی نیچے چلی گئی۔ آسٹریلیا کے اندر ایک کمپنی کا کوئی 100 بلین صرف ایک کمپنی کا نقصان ہوا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا، اس طرح ان کا ڈالر بھی نیچے چلا گیا، پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا کو گراتے گراتے پوری دنیا کو گرا کے ایک پوری دنیا سے جو نفرت انہوں نے سمیٹی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ روایتی جنگوں کے نتیجے میں امریکہ کو ایک ہیٹ ملتی ہے، امریکہ کو نفرت ملتی ہے، وہ انہوں نے اس لڑائی کے نتیجے میں وہ کما لی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ جو اکانومی کی جنگ اور معیشت کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ آگے اگر بڑھتی ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک اقتصاد گزاری اور ایک مہنگائی کا ایسا سیلاب آئے گا کہ جو پوری دنیا کے اندر محسوس کیا جائے گا، اور ابھی سے وہ آنا شروع ہو گیا۔ یعنی پوری دنیا کے اندر بلینز کی کچھ جو کمپنیاں وہ دیوالیہ ہو رہی ہیں، مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا ہے، اور اب بھی ٹرمپ صاحب چائنا کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے 34% ٹیرف جوابی طور پہ لگایا اور یورپ نے لگایا تو میں 50% لگا دوں گا۔ یعنی اب بھی مزید وہ ان چیزوں سے بیک آؤٹ کرنے کی بجائے وہ مزید لڑائی اور مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ صاحب
चाह रहे हैं कि उनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए दुनिया में अमन कायम करने का। फेयर इनफ। दूसरी तरफ गजा के अंदर वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान गजा को वो बना रहे हैं और वहां पे जो हालात उसने पैदा कर दिया, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एक्ट किया उन्होंने कि जिसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक सैलाब आ गया महंगाई का। राइट। और ये जंग मुझे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना के साथ यूरोप खड़ा है, रशिया खड़ा है और बहुत सारे ममालिक खड़े हैं। अब वो जवाबी तौर पे जो कुछ करेंगे उसके नतीजे में पूरी दुनिया के जो छोटे ममालिक हैं वो पिसेंगे, और ये जो बड़ी मछलियां हैं ये तो हो सकता है किसी हद तक सर्वाइव कर जाए। बड़ी मछलियों ने तो ये सब कुछ किया है। राणा साहब, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ट्रंप ने जो फैसला किया है टैरिफ लगाने का, वो खुद बिजनेस माइंड है, उसका बहुत बड़ा खुद बिजनेस है। तो एक बिजनेस पर्सनालिटी अगर प्रेसिडेंट बनता है और उसके बाद उसने सुपर पावर की इकोनॉमी को संभालना और उसके बाद ये सारा फैसला उसने किया है, जाहिर है बेवकूफ तो नहीं है, सोच समझ के ये किया होगा फैसला। देखिए, बात ये है कि अमेरिका या ट्रंप हो, ये जब कोई डिसीजन लेते हैं तो ये हमारी तरह नहीं होता कि हम पहले डिसीजन लेते हैं फिर उसके नुकसानात को देखते हैं। वो सारा प्लस माइनस करके ये सब कुछ करते हैं। जब पूरी दुनिया के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, आज चीखें निकलनी थी, तो ट्रंप साहब जो हैं वो कहीं गोल्फ खेल रहे थे, यानी उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी चीज की भी, और उनके टिप्स पे है दुनिया। वैसे तो अगर आइडियली देखा जाए तो ये ताकत इसी तरह होती है जी। ताकत की नफ्सियात यही है, ताकत का नशा यही है कि जो ताकतवर है वो अपनी मर्जी से डिक्टेट करता है दुनिया को, और अमेरिका प्रूव कर रहा है कि हम अपनी मर्जी से डिक्टेट कर सकते हैं। वो एक ना गांव में सैलाब आ गया तो लोग सामान उठा के भाग रहे थे, तो एक गरीब आदमी छत पे बैठा हुक्का पी रहा, गाने गा रहा, तो किसी ने कहा कि वो सैलाब आ गया, सामान चुकते दौड़, उन्हें कहा गुरबत का आज ही फायदा है, तुसी दौड़ो, सानू की फर्क पैदा है। दुनिया खरबों बिलियन डॉलर अरबों बिलियन डॉलर डूबे, हम शुक्र है हमारी इकोनॉमी छोटी सी थी, हमें तो 6000 का बन और शुरू होया ते सानू पता चले सीगा बंद कर दियो, अथी फट्टा बंद कर दियो, को मुका दियो काम नू, हम बच गए। लेकिन एक चीज इसमें है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो पेट्रोल है वो पिछले 5 साल की सबसे कम तरीन है। खरीद लें पेट्रोल, अभी ऑर्डर बुक करा लें, 3 महीने बाद का होता है ना, अभी ऑर्डर बुक। पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन चांस है कि वो आप पेट्रोल जो है उसके ऊपर क्या जफ्फा मारे और सिगरेट लगा के पेट्रोल पे बैठ के कहे भाई हुन कोई साढ़े नेड़े ना है, सब पेट्रोल साढ़ा हो गया। सिगरेट लगा के हिफाजत करनी है, सिगरेट लगा के हिफाजत करनी है। सामने वाले डर जाएंगे ना कि अगर हमने इसे कुछ कहा तो अभी कितने कोई काम ही ना पाए। इसी वजह से तो बिजली और कम होने जा रही है, अल्लाह करे हो, इसकी कीमत और कम अल्लाह करे। लेकिन ये सिर्फ लफ्जी जमा खर्च ना हो कि क्या कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में नीचे करके ये बारल में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको देखे बता दूं कि पाकिस्तान जो मसनूई आप चीजें कर रहे होते हैं ना, कि पाकिस्तान की एक स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल ऊपर जा रही है, ठीक है ना, इतनी चली गई है कि वो नुक्कर से खड़े होकर मरीज से छाल मार सकते हो। मसनूई चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमीज जो हैं वो हिल के रह गई हैं, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो तो स्टैंड ही कहीं नहीं कर रही, उसका तो वजूद ही कहीं नहीं है। वो तो हमने लफ्जों में, अखबारों में, 60 सफ़ों के इश्तारात में बना के रखी हुई है ना। लेकिन ये है कि एक मौका है, मैंने तो इसमें से एक पॉजिटिव चीज निकाली कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, तो 5 साल की तारीख में सबसे कम 7% कमी हुई है जी। इस मौके से फायदा उठाने में, इस मौके से नहीं, डिजिटल करेंसी कितनी डाउन हो गई है, वो बिटकॉइन ही खरीद के रख लें, वो जब महंगा होगा बेच दे। राज साहब, ऐसे भी तो हो सकता है। अब ये मतलब यही तो बात है कि जो यंग जनरेशन है उसको बीच में इन्वॉल्व करें, उनको पता हो। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको क्या पता होगा, मतलब इंक्लूडिंग अस इवन, हमें भी नहीं पता कि ये किस तरह बिटकॉइन ट्रेडिंग होती है और क्या करती है। और अब तो लीगल भी कर दिया इसको, तो शहबाज शरीफ को या फिर बाकी लोगों को क्या ही पता हो। अलबत्ता जा रहे हैं जी, बेलारूस के सदर ने इनवाइट किया है, नवाज शरीफ पाकिस्तान से निकल रहे हैं फाइनली। पहले तो ये बकौल राणा साहब के गारंटी के तौर पर इनको यहाँ पे रखा हुआ था, अब सब गारंटियां खत्म हो गई हैं। वहां मुज़ाकरात जेल वालों से चल रहे हैं, यहाँ ये सारे के सारे बेलारूस जा रहे हैं। ये टाइमिंग्स क्या है? देखिए जी, दुनिया में ट्रंप के इस एक्शन के नतीजे में $60 खरब का नुकसान हुआ है,
اور جو پاکستانی ٹرمپ ہے اس کو بھی اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ موقع دے دے ایک دفعہ تو وہ بھی اسی طرح کی کام کریں گے, اسی طرح کی حرکتیں کریں گے اور وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے جس طرح ٹرمپ صاحب ہو رہے ہیں. اچھا, جہاں تک بات آپ نے کی کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, بیلاروس جا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے ان کا ایک اسکیجول ہے. دیکھیں, بیلاروس کا جو پریزیڈنٹ پاکستان آیا تھا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی صحت کا پوچھا تھا. ان کی میاں صاحب اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, ان کے کچھ پرسنل ریلیشن بھی مختلف ممالک کے اندر ہیں. کچھ موجودہ رولرز کے ساتھ ہے, کچھ جو سابق ہو گئے ان کے ساتھ ہے. تو میاں صاحب کرتے یہ ہیں کہ جن کے ساتھ جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں, اور یہ ان کی خوبی ہے. اور ایک روایتی طریقے سے ایک اچھے انسان کے طور پہ بھی, چلو ایک اچھا سیاستدان کو سائڈ پہ کر دیں, ایک انسان کے طور پہ بھی جس کے کوئی ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو لمبے عرصے تک وہ لے کے چلتے ہیں. آپ چائنا کی بات کر لیں, آپ سعودی عرب کی بات کر لیں, یو اے کی بات کر لیں, مڈل ایسٹ کے اور کئی ممالک کی بات کر لیں, آپ ایون انگلینڈ کی بات کر لیں, تو ٹرکی کی بات کر لیں, جہاں جہاں شریف فیملی کے ریلیشنز ہیں, جہاں جہاں شریف فیملی کے بزنسز ہیں یا ریلیشنز ہیں. بزنس کی ڈیٹیل تو شاید رانا صاحب بتائیں گے, ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. میں تو اس کو مورل سائڈ کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں, بیلاروس کا جب صدر آیا تھا وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کو بزنس کرنے تو نہیں آیا تھا, لیکن اس نے ان کا پوچھا, ان کو ملا اور بڑی جفی ڈال کے ملا, اور اسے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے, ایک ان کے ساتھ محبت ہے. تو یہ باقی عمران خان صاحب تو ان چیزوں پہ خیر وہ تکلف ہی نہیں کرتے نا جی, نہ کسی سے, نہ انہوں نے کوئی دوست تھے, نہ وہ اللہ دے فضل نہ کسی دے دوست نے ہوتے, انہاں چیزاں تو بلیو ہی نہیں کرتے. تو میاں صاحب کا ایک پرسنل ریلیشن بھی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ کچھ لوگ اس کو ان کے بزنس سے جوڑ رہے ہیں کہ جی شباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں, مریم صاحبہ بھی جا رہی ہیں, تو پتہ نہیں بیلاروس کے اندر کوئی ٹریکٹروں کی پتہ نہیں فیکٹری لگانے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی پلان ہے. آگے وہ اپنی میڈیکل ان کی اپوائنٹمنٹ ہے, وہ لنڈن جا رہے ہیں اور یہ روٹین کی ایک وزٹ ہے. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کو تو پتہ نہیں گارنٹی کے اوپر رکھا ہوا تھا, میاں صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, کوئی کہتا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا, کوئی کہتا ہے جدھر. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. آج بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ گاڈ فادر کے طور پہ اور وہ ایک کنگ میکر کے طور پہ وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے, ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے, لیکن علاج معالجے کے لیے وہ چیک اپ کے لیے صرف ریگولر چیک اپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا, فیئر انف. رانا صاحب, یہ جو بیلاروس کے صدر نے انوائٹ کیا تھا اس کے انویٹیشن پہ یہ تینوں جا رہے ہیں وہاں پر, اور اس کے بعد اپنے چیک اپ کے لیے لندن جائیں گے. یہ اصل کہانی ہے, بزنس والی سٹوری کیا ہے؟ بات یہ کہتے کہ کریں بزنس, بھائی اچھی بات ہے, بزنس کرنا چاہیے, لیکن وہ ساڑھے پیسے سے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ جا رہے ہیں سرکاری اس پہ, تو بیلاروس کی جو, میں تو اکانومی کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. اچھا. لیکن بیلاروس کی جو ٹوٹل اکانومی ہے وہ ہم سے بھی کمزور ہے جی. جہاں میں نے جتنا پڑھا ہے, تو اتوں کی سانوں ملے گا, کی کھٹائیں گے اتوں سی, جو ہم وہاں بزنس اور وہ ایک بڑے تعلقات کے ریوائیول کے, اس سے کیا لینا ہے ہم نے. بیلاروس والا صدر جو ہے, مجھے تو اس پہ ترس آ رہا تھا بیچارے پہ, کہ انہوں کو چلو کسی ملک نے تو انوائٹ کیا, وہ ہماری طرف آ گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو لندن جا رہے ہیں, لندن اطلاعات یہ ہیں کہ مریم صاحبہ بھی جائیں گی, نواز شریف صاحب بھی ہوں گے, ڈاکٹر عدنان بھی ہوں گے, حسن نواز بھی میرے خیال ہوں گے جو میری اطلاعات ہیں, اور شباز شریف صاحب بھی بیلاروس سے پھر آئیں گے. اب یہ جو وہاں پہ کٹ ہو رہا ہے نا, اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسے یہ کیا ہے کہ یہ جو سارے وہاں پہ جا کے کٹھے ہو رہے ہیں, واپس آ جائیں گے, وہ تو آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بیلاروس سے دورہ کر کے وہ واپس آ جائیں گے. اچھا نہیں, میں نے جو سالہ ظفر کی خبر پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ مریم صاحبہ بھی وہاں ہوں گی. اچھا, لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے نا کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے میں نے فیل کیا کہ میاں صاحب کی فرسٹریشن تھوڑی بڑی ہے. مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب والا ایشو لے لیں, جس میں وہ ناراض ہو گئے اور وزیر دفاع کو کہنا پڑا کہ انہوں نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ رانا ثناء اللہ اور جو پنجاب کے منسٹرز ہیں ان کے بہت ساری تنقید ہوئی, جس کے بعد وہ غائب ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر مریم صاحبہ ان کے گھر گئی انہیں منانے کے لیے, اور پھر وہاں سے انہیں لے کے نواز شریف صاحب کے پاس آئیں ملاقات کے لیے. تو جو پاور کوریڈورز تھے انہوں نے بہت برا منایا ہے اس ساری باتوں کا,
جس کے بعد مریم صاحبہ کو خود بنفس نفیس تشریف لے جانی پڑی مسجد نقوی صاحب کے پاس. تو اور وہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو یہ خبریں باہر آ رہی ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان سے رابطے ہو گئے ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے. نہیں, اسی سے ایک جملہ کہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر یہ رابطے بڑھ رہے ہیں یا ہو رہے ہیں تو میاں صاحب میں فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی اگر ایسا ہو گیا تو میں جڑا چوتھی دفعہ ایسا کتنے جاؤں گا. ہاں نہیں تو وہ بنے تھوڑی ہیں پرائم منسٹر, لیکن اس کی ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے, ایز یو سیڈ کہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں. شاید ہو سکتا ہے میں نے راحت صاحب سے یہی تو پوچھا تھا کہ ٹائمنگز آر ریئلی امپورٹنٹ, کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور اندر والے باہر آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے جی, اس کو ہم ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. بڑی ہجانی صورتحال ہے جی. سی ایم پنجاب بھی پاکستان میں نہیں ہوں گی, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بھی پاکستان میں نہیں ہوں گے, اور پھر وہ کنگ میکر جو راحت صاحب آپ کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے. کنگ میکر بھی, صدر پاکستان ویسے ہی کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ ریسٹ پر چلے گئے ہیں. مطلب یہ تو صورتحال ہے, یہ ملک ایسے تو چل رہا ہے کہ کوئی یہاں پر رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اب جو لیکن البتہ مریم نواز بیلاروس سے واپس آ جائیں گی, وہ کیوں نہیں لندن جا رہی؟ کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چائے کی پیالی کے اندر پی ٹی آئی طوفان برپا کر رہی ہے. یہ ایک روٹین کی وزٹ ہے اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر اپنے ایک طے شدہ ایجنڈے کے اوپر جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب اپنے ایک طے شدہ شیڈول کے مطابق جا رہے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کے اندر ایک سازش ڈھونڈی جاتی ہے. اگر سازش نہ ہو تو سازش پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا جس طرح محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جو وہ غائب ہو گئے ہیں, وہ پتہ نہیں استعفیٰ دے رہے ہیں. حالانکہ سچویشن یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب طلال چودھری صاحب کے ساتھ جس طرح ان کی ایک آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ پوری وزارت انہوں نے ایک طرح سے ان کے حوالے کی ہوئی ہے. وہ آپس میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تنظیم سازی نقوی صاحب کے ہاں جا کے کر رہے ہیں. پوری پی ٹی آئی, فضا صاحبہ, پوری پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی پتہ نہیں وہاں پہ مریم صاحبہ نے طلال چودھری صاحب کو بھیج دیا, وہاں پہ کیا ہو گیا, محسن نقوی صاحب ناراض ہو گئے, مریم صاحبہ ان کے گھر چلی گئیں. دیکھیں محسن نقوی ایک بڑے ظرف کا آدمی ہے, کوئی ایسی بات نہ اس اینڈ کے اوپر ہے. میں نے ذاتی طور پہ چیک کیا ہے, وہاں پہ ایک آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح باقی جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں اس میں کوئی اس طرح کی بات مجھے نظر نہیں آئی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح پی ٹی آئی کے اپنے لیڈروں کو مصروف رکھا ہوا ہے, علی میر گنڈا پور کو ایک نیا ٹاسک دیا ہوا ہے, جنید اکبر کو ایک نیا ٹاسک دیا ہوا ہے, مراد سعید کو ایک نیا انقلاب کا نیا ٹاسک دے دیا ہے کہ جی آپ انقلاب لے کے آئیں. اور ان کا انقلاب واٹس ایپ سے شروع ہوتا ہے, فیس بک پہ جاتا ہے, اور فیس بک پہ یہ ایکس سے جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب پاکستان کی جو ایشوز ہیں ان کا کوئی سلوشن دیں, جنید اکبر صاحب کو کوئی میسج بھیجیں کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم یہ سلوشن دیں گے, علی مین گنڈا پور صاحب اپنی گورنمنٹ کے اوپر اگر فوکس کریں, تو میرا خیال ہے کہ جس طرح مریم صاحبہ اپنے صوبے کے اندر فوکس کیے ہوئے ہیں چیزوں کے اوپر, اسی طرح علی مین گنڈا پور صاحب دھواں دار پریس کانفرنس کرنے کی بجائے اور 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچنے پہ فوکس کرنے کی بجائے صرف اپنے صوبے کے ایشوز کے اوپر اگر فوکس کر لیں تو یہ ضرورت ہی نہ پڑے. ابھی یہ جو ضرورت پڑ رہی ہے خود کام کوئی نہیں کرتے, دوسروں پہ صرف تنقید کرتے ہیں. فیئر انف. راج صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب ابھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے نواز شریف کو گارنٹی کے طور پہ رکھا ہوا تھا, اب مریم صاحبہ کو رکھ رہے ہیں گارنٹی کے طور پہ کہ بھئی یہ سارے خاندان چلے نہ میرا پیارا ذوالفقار راحت کہیں اسے بہت برا لگے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے, لیکن اگر مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن آج مجھے ذوالفقار راحت کے اوپر بڑا پیار آ رہا ہے. آج اس کی اتنی معصومیت والی باتیں ہیں کہ عمران خان کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے, وہ کسی کا دوست نہیں. تو 8 فروری کو جو دوست اس کے کھڑے ہوئے اور پورے پاکستان نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس سے بڑی دوستی کوئی نبھا سکتا ہے؟ اچھا, کہ ایک شخص کے لیے جس کے لیے سارے راستے بند تھے اور لوگ اپنے پیسوں پہ جا کے اس شخص کے ساتھ اپنی دوستی کا بھرم نبھا کے آئے, اس سے زیادہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ اس کا لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ کیا عمران خان نے بھی آج تک کسی سے دوستی کاروباری نقطہ نظر سے کی ہے؟
आज तक कभी कोई हमने सुना कि उस शख्स ने सिर्फ अपने कारोबार की तरवीज के लिए दोस्तियां बना ली? उसने तो सारी दुनिया को अपने से खिलाफ कर लिया, क्योंकि वो जहां दुनिया के अपोजिट चलता है, जो भी चलता है। उनका कारोबार है क्या? उसका कारोबार मोहब्बत है, बताएं ना। उसका कारोबार लोगों के साथ दोस्ती है, उसका कारोबार जो है अब नहीं रखा तो ये अल्लाह की नेमत है। उसने जेबें तो नहीं काटी, उसने लोगों के घरों से पैसे तो नहीं उठाए, उसने कौमी खजाने को तो नहीं छीना ना, उसने ये तो नहीं किया कि अपने बच्चों को बाहर ले जाके और कारोबार करा दिए हो, उसने ये तो नहीं किया कि अपनी सारी जिंदगी, सुन ले मेरी बात सुने, और घड़ी बेची है तुमने, तो मुल्क बेच दिया। घड़ी बेचने की बात कर रहे हो, और एक घड़ी के ऊपर तुम रो रहे हो, और तुमने तो गाड़ियां, तुमने तो खाली घड़ियां नहीं, तुमने तो पता नहीं जेवर, तुमने तो अंगूठियां, तुमने पता नहीं क्या क्या बेच दिया। एक घड़ी के ऊपर तुम बात, और उसने कानूनी बेची, उन्होंने गाड़ियां ली, आउट ऑफ द वे ऐसी कोई घड़ी, उसने आउट ऑफ द वे ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जो कानून इजाजत नहीं दे रहा था। पता नहीं, पढ़ लिया करो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, बगैर पढ़े बातें कर रहे होते हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब को गाड़ी क्यों मिली? तो हिफाजत होगी, पूरी कौम को ये बातें हिफाजत हो गई हैं। पढ़ना क्या इसका? अगर हिफाजत हुई होती तो आज पूरी कौम को बातें नवाज शरीफ के साथ खड़ी होती। बुशरा बीबी के तोहफे तो एक बच्चे को समझ आ गए हैं। सीख के इस्लामाबाद में बैठ के समझ गई है, उल्टी सीधी बातें करके बैठ के तुम समझते हो कि तुमने को आसमान राणा साहब क्या बात कर रहे हैं? इतना तो पीटीआई के तर्जुमान गुस्से में नहीं आते, 117 आप गुस्से में, और इतना तो मरियम औरंगजेब नहीं कहने में तर्जुमानी करती जितनी आप करते हो। आप क्या बातें कर रहे हो? और आपके पास दलील ही नहीं, मैं तो आप बातें कर रहे होते। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने बुशरा बीबी, मुझे ऐसा लगता है वो पर्ची पकड़ा देता है, वो पर्ची देख के बोलने लगते हो। बस कोई पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं है। मैं तो पर्ची में बात करने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो दिल से बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। बोलते हुए कागज नीचे रख लिया करो, जिसको देख के बोल रहे होते हो उसे तो नीचे रख लिया करो। ये पूरी रिसर्च की है भाई, उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है शो कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ। तोशा खाना की भी एक रिसर्च करनी है राज साहब, तो के किसने मुझे कितने व्हाट्सएप पैसे नहीं आते कहीं से। तभी तो तुम पेपर देख के पढ़ रहे होते हो। आजम सवाती तभी तो ब्रेक में कह रहे होते हो हाँ करता हूँ मैं ये बात। ठीक हो गया, मेरा मुंह ना खुलवाओ। मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। ठीक हो गया राणा साहब, प्लीज डोंट इंडल्ज इनटू आवर पर्सनल थिंग्स। आजम सवाती साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कुरान मजीद को उठा के, और उन्होंने कहा कि कैसे इमरान खान ने मुझे कहा था कि आप जाके मुज़ाकरात करें एस्टैब्लिशमेंट से, और मेरी आरिफ अलवी के जरिए कोशिश थी। जरा सुने जरा उनकी गुफ्तगू लीजिए। राब्ता के लिए कहा गया था, डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए कोशिशें उन्होंने की थी। राज साहब, मैंने चूंकि ब्रेक पर जाना है तो सिर्फ इसको वन लाइनर इसका जवाब दीजिएगा ताकि राणा साहब का भी कमेंट आ जाए कि आजम सवाती की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 की बात है, 2025 में आके क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, आजम सवाती साहब ने सारा इनकलाब दफन कर दिया खुद ही, सारा गड़ा खोद के ना, उसके अंदर के भी मुझे बानी पीटीआई ने खुद कहा कि जाके तरला मारो। यानी सीधी सीधी बात उन्होंने किया कि उन्होंने कहा यार कोई बंदा पकड़ो तो किसी तरह मेरी जान छुड़ा। और वो कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ के उस्ताद को एंगेज किया और उनके उस्ताद मोहतरम के जरिए जाके तरला मेहनत की, और वो सारी कहानी। और फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि इसको खुफिया रखना। भाई अगर खुफिया रखने का कहा था तो आप बता क्यों रहे हैं? तो मुझे तो समझ नहीं आती इनकी गुफ्तगू के अंदर इतना तजाद है कि इनके यूट्यूबर कुछ कह रहे हैं, स्पोक्समैन कुछ कह रहे हैं, लीडर्स कुछ कह रहे हैं, और हर लीडर अपना अपना चूरन बेच रहा है। और जो वुकला थे बेचारे जिनकी लाखों में फीस नहीं थी वो करोड़पति बन गए हैं। यूट्यूबर मोटरसाइकिलों से वो मर्सिडीज के ऊपर चले गए हैं, और वो बेचारा अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए जिस तरह ये सारे हजरात, जिस तरह सवाती साहब कुरान उठा उठा के बातें कर रहे हैं। जबरान ने कहा था, खलील जबरान ने कहा था कि उसने कहा तो मैंने मान लिया। उसने उसी बात को दोहरा कर कहा तो मुझे शक गुजरा। उसने तीसरी बार कसम उठाकर कहा तो मुझे यकीन हो गया कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्वाति साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये कुरान बार बार उठा के इसकी जरूरत क्या है? आपकी बात में जान है तो वैसे ही बात कर दें। ठीक है, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ठीक हो गया, ऑन पॉइंट। क्या जरूरत है उनको कुरान उठाने की? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको अभी इतने सालों के बाद क्या याद आया? वजह तो ना मैं जबरान से बात करूंगा कि मेरे यार को तुम ये उल्टी सीधी बातें कैसे बता देते हो है? क्योंकि मैं नंबर देगा सवेरे कॉल करूंगा। नहीं, अच्छा मैं समझ रहा था को खलील जबरान ने कहा था, वो मुझे अब पता चला जबरान है कोई। अच्छा वो बात देखिए, ये मैं एक बात बताऊं, मैं पर्सनली साहब के साथ, क्या नाम है इनका, आजम सवाती साहब के साथ थोड़ी सी हमदर्दी रखता हूँ माजी के हवाले से, लेकिन
जो कुछ वो कह रहे हैं। एक किस बात पे, जो गाय वाला मामला हुआ था इनकी जमीनों पे, उस पर हमदर्दी रख रहे हैं, या उसके बाद जो वीडियोस का आया? जो आपके दोनों पे मैं यार, एक तो मैं इस लड़की से तंग हूं, ये ना मेरे मुंह में ऐसे बातें डलवा दी जो मैं कह नहीं रहा भाई, मैं कह रहा हूं मुझे वैसे उनसे हमदर्दी है। क्या हो गया आपको? अच्छा। हाँ, अब जो कुछ वो कह रहे हैं, ये तो 2022 की बात कह रहे हैं ना, तो 2022 को तो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान ने मेरे ख्याल साफियों से गुफ्तगू करते हुए भी यही कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी उनसे बात हो, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, और लेकिन दरवाजे बंद हैं हमारे लिए, ये वो ना। तो लेकिन जुल्फकार की ये बात में बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ऐसी जब वो, अगर फर्ज करें ये बात ऐसे हुई और खान साहब ने कहा कि ये बात अपने तक रखना, तो क्या जरूरत थी उन्हें ये शेयर करने की? ऐसी क्या बात हुई? मुझे ऐसा लगता है कि ये सैफ और गंडापुर ये अपनी ना बीइंग लॉयल पॉलिटिकल लीडर ऑफ पीटीआई लॉयलिटी, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। अब इनकी बात को इसलिए कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, और ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है ये मोहब्बत या दोस्ती नहीं है, वफा इसको नहीं कहते कि जो आप कर रहे हैं, नो डाउट आपके साथ जो भी, लेकिन ये वफा नहीं है। ये तो आप ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान को हो सकता है ये जो बाहर आने की बातें हो रही है ना, तो अब एक ये नैरेटिव बनाया जाए कि इमरान खान विंता करके बाहर आए हैं, तो ये उस सिलसिले की कड़ी हो। अच्छा, और फिर इतने अच्छे हैं कि उनकी पार्टी के अपने लोग के वो फिर टूल भी बन रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई? और फिर यही तो वो सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, ऐसे सहाफी भी मौजूद हैं जो कि बतौर टूल यूज हो रहे हैं और फिर स्टेट के एंटी स्टेट चीजें कर रहे हैं। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जिस पर हम ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि उन अंदरूनी इख्तलाफात के साथ साथ अब जो इमरान खान की रिहाई की खबरें सामने आ रही हैं, उस रिहाई के लिए क्या एस्टेब्लिशमेंट ने तो क्लियर कट अपना बता दिया है कि वो किसी भी किस्म की डील या मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से कुछ ओवरसीज भी जाकर मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामला ठीक हो जाए। राहत साहब, आपको क्या लग रहा है, कितना टाइम लगेगा ये मुज़ाकरात कोई कामयाब होते? क्योंकि इस बार तो मतलब सही फील हो रहा है कि बड़ा सीरियसली इस चीज को लेके चला जा रहा है। देखिए जी, हमेशा ही पीटीआई के मुताबिक तो हमेशा ही वो सीरियस लेके चलते हैं। जब आपको पता है कि रजीम चेंज का सारा इशू हुआ था, उस वक्त भी कहा कि जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी है। उसके बाद फिर आपको पता है ये सारा एपिसोड हुआ, खान साहब अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद पहले इनकलाबी एपिसोड शुरू हुआ 9 मई, फिर 25 मई, फिर 26 नवंबर। ये सारे मनाजर आपने देखे कि पेशावर से अली मीर गंडापुर साहब जुलूस लेके आते थे, और फिर 26 नवंबर वाला एक एपिसोड हुआ जो बहुत तकलीफ दे भी था पूरी कौम के लिए। और उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि अब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर अमेरिका के ऊपर तकिया सारा के सारा इन्हसार चला गया। वहां पे लॉबिंग फर्म जो है वो एक्टिव हो गई कि जी अमेरिका अब रोल प्ले करेगा। वही अमेरिका जिसने निकाला था, उसी अमेरिका के ऊपर सारा तकिया और सारी उम्मीदें वाबस्ता कर दी गई कि ट्रंप, यहां तक आ गया कि ट्रंप साहब आएंगे और ट्रंप साहब अपनी तकरीब के अंदर उनको जेल से निकालेंगे और कहेंगे जी मेरी तकरीब के अंदर भेजें, जहाज भेजेंगे स्पेशल। खैर वो चले गए। फिर कहा जी हमने एक इन्विटेशन हासिल कर लिया है, खान साहब का इन्विटेशन मिल गया है और खान साहब को बुलाया जा रहा है। फिर कहा कि डैनियल ग्रेनल जो था, ग्रेनल साहब का ट्वीट आ गया है। अब तो पता नहीं। लेकिन राज साहब देखिए, जो डेमोक्रेसी एक्ट आया है, जो विल्सन ने दिया है, अब उस पर आगे चल के कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। आप ये देखें कि वहां पर अब देखिए ना विल्सन, उसको आप ले लें। जो ट्वीट्स पहले आए थे वो तो सारे खत्म हो गए, वो डिलीट भी हो गए। अब ये विल्सन वाला एक्ट जो है, डेमोक्रेटिक एक्ट, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है, इसका भी बड़ा शोर मचा था, लेकिन इसकी भी गर्द बैठ गई है। अच्छा, अब मुझे जो फीडबैक नजर आ रहा है और जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं, मुझे रियासत पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आ रही है इस इशू के ऊपर। अलबत्ता पीटीआई को 1500 डेट दे चुकी है कि जी वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। तो अभी ताजा तरीन हमारे पीटीआई के दोस्तों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जी वो बाहर आ रहे हैं और नवाशी बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर इनको नजर आ रहा हो तो ये डेट बता दें, टाइम भी बता दें। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि उनको वाज़े तौर पे मैसेज उनको दिया गया है कि भाईजान बाहर आना चाहें तो मशरूत तौर पे आ जाएं, आप बाहर आके सुकून से बैठ जाएं, लेकिन आप गवर्नमेंट को डिस्टर्ब ना करें और 2027-28 का अगले इलेक्शन का वेट करें।
وہ کہتے ہیں کہ نہیں 6 مہینے سے مجھے الیکشن چاہیے ٹھیک ہے اور ایک غیر جانبدار گورنمنٹ چاہیے اور 6 مہینے کے اندر الیکشن کروانے کو کوئی تیار نہیں ہے. تیار نہیں ہے. یہ سارے مذاکرات یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے راحت صاحب کو پتا ہے. رانا صاحب آپ کو کیا پتا ہے مجھے یہ بتائیں. یہ بڑی شے ہے. یہ جب رانا صاحب کو اندر کی باتوں کو عمران خان سوچنے بیٹھتا ہے نا یہ اوپر جا کے اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بڑی شے ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس کی اپنی باتوں میں تضاد ہے. ایک تو کہہ رہے ہیں عمران خان منتیں کر رہا ہے, ہاں جی, ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ باہر آ جائیں لیکن آپ خاموش ہو جائیں, اور وہ مان نہیں رہا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے اس کی کس بات پہ یقین کرنا ہے. اس بات پہ کرنا ہے کہ عمران خان منتیں کر رہے ہیں, یا اس بات پہ کرنا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی باہر آ جاؤ لیکن آپ خاموش ہو جاؤ, تو وہ نہیں مان رہے اس بات کو. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب بھی آلموسٹ یہی بات کہہ چکے. جب ان سے سوال کیا عبد المالک صاحب نے کہ جی وہ عمران خان کو باہر, تو ان کا جی ادھر کوئی ارادہ ہی نہیں کہ باہر آندہ, وہ تو اندر آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو نہیں باہر آنا چاہتا. تو ایکچولی اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک بند شخص جو ہے وہ باہر بہت سارے آزاد شخصوں سے زیادہ آزاد ہے اپنے فیصلوں میں. ٹھیک ہے نا, اور یہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ اس کو بھی چاہیے کہ انہیں این آر او دے دے اور ان کو تھوڑا سا کام کرنے دے. جیسے میرا پیارا ذوالفقار راحت کہہ رہا ہے کہ این آر او کون دے, عمران خان این آر او دے دے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ باہر آ کے ہمیں کچھ نہ کہیے گا, تو یہ این آر او مانگنا ہی ہوا نا. آن اے سیریس نوٹ, ٹھیک ہو گیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اوورسیز لوگ بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کی بہن کے علاوہ میرے حساب سے باقی تمام لوگ جا کے مل رہے ہیں. جتنے بھی پولیٹیکل لوگ اندر رہے ہیں سب سے زیادہ ملاقاتیں عمران خان کی ہوئی ہیں. بین الاقوامی لوگ بھی آ کے ان کو مل رہے ہیں, یہاں کے لوگ بھی آ کر مل رہے ہیں. صحیح معنوں میں اندر ڈیل چل کے رہی ہے. فضا اب آپ ایک بات سمجھیں, اگر اس کی بہن کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور امریکی ڈاکٹرز کا وفد 3 دفعہ اس سے مل لیتا ہے تو کوئی بات ہے نا. جن کو اجازت مل رہی ہے وہ جا کے وہاں مل رہے ہیں. اس مین کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سپریڈنٹ جو اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر کو نہیں مانتا, وہ سپریڈنٹ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا, وہ کیسے کھول دیتا ہے امریکی ڈاکٹروں کے لیے دروازے. اس کا مطلب ہے کوئی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حقیقت کو کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہم پاکستان کے سسٹم سے مائنس نہیں کر سکتے, ان کا ایک کلیدی رول ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی لوگوں کو موقع دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے جا کے ملے اور کوئی درمیانی رستہ نکلا ہے, اٹس اے ویری پازیٹیو سائن. تو درمیانی لوگ یہاں کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ وائی دے آر چوزنگ امریکنز؟ اس کی ریزن ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ دونوں طرف کے ضامین ہو سکتے ہیں, دونوں طرف کی ضمانت لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ہی شخص ہے جو دونوں طرف کی ضمانت دے سکتا ہے, اس کا نام ہے ذوالفقار راحت. وہ اگر چاہے تو عمران خان کی ضمانت بھی دے سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ اس کا وہ اتنا تگڑا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں ڈائلوگ پیپر ان کی ٹیبل پر ہے. ہاں لکھے ہوئے سارے, لیکن یہ وہی ڈائلوگ پیپر ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ ہے دیکھ دیکھ کے. اچھا نہیں وہ میں ایسے کہہ رہا تھا, میں تو اپنے بھائی کو تنگ کر رہا تھا. یہ میں نے دیکھا اس کی دور کی نظر کمزور ہے, نہیں پڑھ سکتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھائی پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے, اس کے لیے سب کو اپنی اناؤں کے خول سے باہر آنا چاہیے. میں عمران خان صاحب کے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کہیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ بھی جانا پڑے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہے. اور جس طرح بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گی کہ اینڈ پر جاتے جاتے یہ جو پانی کی نہروں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, راحت صاحب یہ سندھ مان نہیں رہا. پنجاب جو ہے وہ گرین پاکستان کے نام سے انیشیٹو لے چکا ہے جس میں فوج بھی سٹیک ہولڈر ہے, اور وہ وہاں پر بنجر زمینوں کو سیراب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سندھ والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے حق کا پانی لیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کہیں کسی جگہ پر سیٹل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, رانا صاحب نے کتنی مثبت باتیں کی, اچھی اچھی باتیں کی, پیاری پیاری باتیں کی, ملک کی ترقی کی باتیں کی. یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں کی انا اور آکڑ اور ضد جو ہے اس ملک سے بڑی ہو گئی ہے, اور ملک بڑے ہوتے ہیں, ریاستیں بڑی ہوتی ہیں, لوگوں کی انا اور ضد اور آکڑ بڑی نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے
اور نیشنل انٹرسٹ میں ایک ہو جانا چاہیے. اور جس طرح پوری دنیا اپنی اپنی فیلڈنگ لگا رہی ہے, اپنے اپنے ملک کی نئے سرے سے معیشت کو ترتیب دے رہی ہے, امریکہ اپنا کام کر رہا ہے, باقی ساری دنیا کر رہی ہے, اسی طرح جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اس پہ مل بیٹھنا چاہیے, کنسنسس کرنا چاہیے. پانی زندگی ہے, پانی زندگی ہے. ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہماری پوری دنیا کے اندر فوڈ شارٹیج کا بات ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں فوڈ شارٹیج ہو سکتی ہے. تو پاکستان کو آج اپنی ایگریکلچر کے اوپر پورا فوکس کرنا چاہیے. 13-14 بلین ڈالر کی آپ کی ایگریکلچر کی امپورٹ ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ چینی باہر سے منگوائیں, شکر باہر سے منگوائیں, دالیں باہر سے منگوائیں, گندم باہر سے منگوائیں. تو اس پہ بھی میرا اب جو احتجاج کر رہے ہیں سندھ کے اندر, جی ڈی اے احتجاج کر رہی ہے, جس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ایک طریقے سے احتجاج کر ہی رہی ہے. بلاول نے بڑا کلیئر جو انہوں نے ٹاک کی تھی, جلسے سے خطاب کیا تھا. رانا صاحب, اب کیا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ حل ہوگا؟ پنجاب والے تو کہہ رہے ہیں ہم دریائے ستلج سے پانی لیں گے, سندھ کو تو چھیڑیں گے بھی نہیں. لیکن وہ دریائے پنجاب والے اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو فیکچولی میرا خیال ایسا نہیں ہے. اور سندھ بہرحال پانی ایک ایسا ایشو ہے جو چاروں صوبوں کے درمیان ہمیشہ ایک وجہ تنازع رہا ہے. عرصہ کے اندر ہمیشہ پنجاب سندھ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا, لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ہم وقت کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں یا نہیں. بنجر زمین آباد ہو جائے گی تو کیا ہے؟ میری آج سن لینا کہ میں یہاں پہ بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا نے اس بار جو اپنی فصل ہے وہ باجرہ بہت بڑی اس میں اگایا, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کے بعد ہمیں نئے کلائمیٹ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. ہمیں وہ فصلیں اگانی ہوں گی جو اس کلائمیٹ کے مطابق چل سکے. ٹھیک ہے, ہمیں ان فصلوں کی طرف جانا ہوگا جو اس کلائمیٹ کو کے مطابق بڑھ سکتی ہو. ہمیں اپنے ایون کھانے کی عادات کو بدلنا ہوگا. ہمیں اس فوڈ پہ جانا ہوگا جو اس کلائمیٹ چینج کے بعد فصلیں ہمیں دے سکتی ہیں. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے اور میرا بھائی ذوالفقار راحت اس پہ اتھارٹی ہے. کسی دن میں اس سے سولو چاہوں گا کہ 2 گھنٹے اس پہ بات کروں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. پانی پہ لڑنا ہے جی, گندم اگاڑا ہے, آگے جا کے گندم ہمارے لیے ایک مسئلہ بننے جا رہا ہے. سندھ میں ہر سال سیلاب آتا ہے, وہ پانی پورے جمع پاکستان میں آتا ہے. ٹھیک ہے, 15 پنجاب میں ڈالر کا پانی ضائع کرتے ہیں سالانہ. کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. آج لاہور میں آپ نے پابندی لگا دی ہے کار واش کی. صبح میں لے کے چلتا ہوں, آپ کو گاڑیاں دھلتی دکھاتا ہوں, کسی کام پہ ہی پڑ جاؤ آپ. ہائی کورٹ نے تو بولا ہے کہ وہ سوسائٹی سیل کر دیں جو گھروں میں. صبح چل کے میں دکھاتا ہوں گاڑیاں دھل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے, پھر یہی تو سب کچھ چل رہا ہے. پھر آج آ کے کہاں نکلتا ہے, غریب پہ بس چلے گا اور اسی کو پھر مہنگی بجلی اور مہنگا پیٹرول ملے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.